بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ یہ تین سوال جو کئی بار ذکر ہو چکا مشرکین مکہ نے علماء یہود سے مدینہ سے منورہ سے پوچھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، روح کے بارے، اصحاب کہف کے بارے اور ذوالقرنین کے بارے، یہ دو سوالوں کا جواب گزر چکا، یہ تیسرا ہے۔ قرن صدی کو بھی کہتے ہیں اور 2 صدیوں میں جس کا اقتدار رہا ہو، شہرت رہی ہو، کسی بھی شعبے میں ایسا معروف آدمی جس نے ان دونوں صدیوں کو متاثر کیا ہو تو اسے بھی ذی القرنین کہا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ 2 چوٹیاں سر پہ رکھا کرتے تھے، ان کے حوالے سے انہیں ذی القرنین کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کچھ اور چیزیں بھی لکھی ہیں۔ بہرحال زیادہ صحت کے قریب یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو 2 صدیوں میں ہوا ہو، یعنی پہلی صدی اس کی زندگی میں ختم ہو گئی، دوسری آ گئی، تو دونوں صدیوں کو اس نے متاثر کیا ہو، اتنا مشہور یا اتنا عظیم انسان ہو، تو اسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو آپ سے ذوالقرنین کے بارے سوال کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نام سکندر تھا، اور سکندر نام کے کئی معروف اشخاص ہوئے ہیں اپنے اپنے زمانے میں۔ سب سے آخر میں یہ سکندر مقدونیہ والا ہوا ہے، سکندر اعظم جسے کہتے ہیں، جس نے بہت سی فتوحات کی، لیکن یہ سکندر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو آتش پرست تھا اور مشرک تھا اور ایک ظالم انسان تھا۔ یہ سکندر کو اور ہوئے ہیں، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کا اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ تو ان کے بارے بہت حکایات مشہور تھیں اور مختلف قصے لوگوں نے گھڑے ہوئے تھے، کچھ صحیح تھے، کچھ میں آمیزش ہو گئی، غلط ہو گئی، لیکن
بہت سے عجیب و غریب حکایات ان کے بارے زباں زد عام تھیں، ہر کوئی جانتا تھا۔ تو فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے ذی القرنین کے بارے سوال کرتے ہیں۔ قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ فرما دیجئے کہ میں ان کا کسی قدر حال تم لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یعنی وہی الہی میں قصے کہانیاں نہیں، حقیقت ہوتی ہے، اور جتنی ضروری ہے اتنی تمہیں اللہ کریم کی طرف سے سنا دیتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، فرمایا رب جلیل نے بے شک ہم نے انہیں زمین پر بہت طاقت بخشی تھی، حکومت بخشی تھی، اقتدار بخشا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ان کی حکومت نری حکومت نہیں تھی، بہت خوشحال حکومت تھی، اور اس کے پاس ہر قسم کے وسائل جمع ہو گئے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ انہوں نے اپنے وسائل جمع کر کے ایک طرف کا سفر شروع کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، حتیٰ کہ وہ مغرب کی طرف نکلے اور ملکوں کے پر ملک اور شہروں پر شہر فتح کرتے چلے گئے، تاں کہ زمین کے مغربی سرے تک جا پہنچے جہاں آگے زمین نہیں تھی، اور دیکھا کہ سورج ایک پانی کے پیچھے سیاہ رنگ کے پانی میں سورج کو ڈوبتا ہوا پایا، یعنی آگے سمندر تھا اور اس سے پرے غروب آفتاب کا منظر تھا، زمین نہیں تھی۔ تو کتنا سفر انہوں نے کیا، کتنی فتوحات کی، ان کے پاس وسائل اللہ نے جمع کر دیے تھے، زمین کے اگلے کنارے پر پہنچ گئے۔ وجد عندہا قوما، تو وہاں ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ذو القرنین کو فرمایا۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ ان کے نبی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں ان کا تذکرہ بحیثیت نبی قرآن کریم نے نہیں کیا۔ ایک بہت بڑا طاقتور حکمران کے طور پر کیا ہے کہ ان کے پاس ہم نے ہر قسم کے اسباب جمع فرما دیے تھے۔ تو پھر یہ مخاطبہ الہی انہیں کیسے ہوا؟ تو یہ اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے، اور قرآن سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الہام ہوا یا القاء ہوا کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو، اور انہوں نے اس پر عمل کیا، ڈال دیا۔ اور اسی الہام میں یہ بھی تھا کہ ہم اسے آپ کو واپس کر دیں گے اور اسے اپنا نبی مبعوث کریں گے، اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو وہ انہیں جلدی دوسرے تیسرے دن واپس بھی مل گیا، انہوں نے ہی پالا، اور پھر وہ اللہ کے نبی بھی مبعوث ہوئے۔ تو یہ ثابت ہے کہ الہام یا القاء اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے، وہی سوائے نبی کے کسی کو نہیں ہوتی، اور اس پر اولیاء اللہ اور اہل اللہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ارشاد ہے، قلنا یا ذا القرنین، ہم نے الہام فرمایا کہ اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اب یہ تم پر ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ قوم جو جاہل ہے، اللہ کی عظمت سے ناآشنا ہے،
دین کی، عاقبت کی، آخرت کی انہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اب یہ تمہارے پر ہے، منحصر ہے کہ تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ آپ انہیں سزا دیتے ہو یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی قال اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، کہ جو ظلم پر یعنی شرک پر قائم رہیں گے اور جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں گے اور اللہ کو واحد لا شریک نہیں مانتے، یا دعوت حق سے جو انکار کریں گے، ہم اس قوم پر اللہ کی عظمت کی دعوت اور دعوت حق پیش کریں گے۔ جو انکار کریں گے ان کو سزا دیں گے۔ اور ہماری سزا کیا ہے؟ ہم تو دنیاوی سزا ہی دے سکتے ہیں، ہم تو دنیا کی سزا دیں گے، لیکن انہیں واپس اللہ کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ فیعذبہ عذابا نکرا، اور شرک و کفر اور گمراہی کا بے پناہ عذاب انہیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ ہم کیا عذاب دے سکتے ہیں؟ زیادہ ہوگا تو دنیا کی سزا دیں گے یا قتل ہو جائیں گے، لیکن اصل سزا تو قتل کے بعد شروع ہوگی کہ جو کفر پر اور ظلم پر قتل بھی ہو جائے گا تو پھر اس کی اصل سزا تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اور ان کا پروردگار رب العالمین ہے، جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جیسا عمل ہو اس پر ویسا اجر مرتب فرمائے۔ کہ گندم بوتا ہے تو ربوبیت اس پر گندم کے دانے لگاتی ہے، اور کوئی جو بوتا ہے تو اس پر جو ہی لگتے ہیں۔ تقاضا ربوبیت اس کا انجام اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت اور اس کی فطرت کے مطابق ہو۔ تو کفر و شرک اور برائی کا انجام عذاب اور جہنم ہے۔ تو دنیا کا عذاب کیا ہے؟ ہم بڑی سے بڑی سزا بھی دیں گے تو آدمی بھگت جائے گا یا مر جائے گا، قتل ہو جائے گا۔ تو اصل سزا تو انہیں ان کا رب کریم دے گا، جو ان کے اعمال پر جزا مرتب فرمائے گا، اور وہ عذاب بہت برا اور بہت سخت و عذاب نکرا، بہت نرالا عذاب ہوگا، بڑا دکھ دینے والا، بہت شدید عذاب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان کے ساتھ قرآن کریم میں آپ اکثر جگہ پر بلکہ ہر جگہ پر دیکھیں گے کہ آمن و عمل الصالحات، آمن و عمل صالحہ، یعنی عمل صالح کی قید ہوتی ہے ساتھ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے رہنا اور عملاً نافرمانی کرنا یہ موضوع نہیں ہے، اس کا جوڑ نہیں بنتا۔ یہ اللہ کی مرضی کہ وہ کسی زبانی ایمان پر بھی معاف کر دے تو یہ اس کا کرم ہے، لیکن جو بندہ دعوی ایمان کرتا ہے اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا تو بظاہر اس کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ ہر دعویٰ جو ہے وہ اپنے گواہوں پر ثابت ہوتا ہے، شہادتوں پر ثابت ہوتا ہے، اور ایمان لانا ایک دعویٰ ہے، اعمال اس کے گواہ اور شہادتیں ہیں۔ جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی شہادت ہمارا کردار دیتا ہے، وہ اس پہ گواہ ہوتا ہے کہ یہ اتباع رسالت پناہی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہے، تو اس کا ایمان پکا ہے۔ تو ہمیں خود اپنا اندازہ کرنا چاہیے، دوسروں کی طرف ہی نہ دیکھتے رہیں، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا دعوی ایمان ہے، اللہ میرا ایمان قبول فرمائے، لیکن کیا میرا کردار میرے ایمان اور یقین کے مطابق ہے؟ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لائے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، اپنا کردار درست کر لے گا اور اپنے ایمان کے مطابق اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى، اس کو بدلے میں بھی بھلائی ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
ہم بھی یہاں بھی اس کے ساتھ احسان کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس پر احسان کریں گے، اور آخرت میں اللہ کریم اسے بہت عزت و احترام سے اور بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اس کے ساتھ نرم بات کریں گے، اس پر مہربانی کریں گے، کرم سے پیش آئیں گے، اور جب دنیا سے جائے گا تو اللہ کریم حقیقی نعمتیں تو دینے والا وہ ہے، رب کریم ہے، وہ اسے بہت انعامات سے نوازے گا۔ ثم اتبع سببا، جب ادھر سے فارغ ہوئے تو پھر ایک سامان سفر درست کیا اور پھر ایک سمت کو چلنے کا ارادہ فرمایا اور سامان سفر درست کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ مغرب کی ان سرحدوں پر جا پہنچے جہاں سے طلوع آفتاب کا منظر نظر آتا تھا، آگے زمین نہیں تھی، یعنی دنیا کے مشرقی کنارے پر پہنچ گئے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچے، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک عجیب قوم دیکھی، وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو مکان بنانا بھی نہیں سکھایا تھا، دھوپ گرمی سردی میں ایسے ہی رہتے تھے۔ ایسی قوم سے واسطہ پڑا جن کے پاس کوئی اوٹ نہیں تھی، کوئی گھر کوئی مکان بنانے کا تصور نہیں تھا۔ کذالک وقد حطنا بما لدیہ خبرا، اور واقعہ حقیقتاً اسی طرح تھا۔ کذالک، ساری بات جیسی اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، جیسی نبی کریم تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، حقیقت یہ تھی۔ جو لوگوں نے کہانیاں گھڑ رکھی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو وسائل، جو اسباب، جو مال و دولت، جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، ہم کو خبر تھی، ہم نے خود عطا کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ حقیقت حال سے واقف اللہ کریم ہے، اور اسی لیے وہ حقیقت تم لوگوں کو بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ ثم اتبع سببا، مشرق سے فارغ ہوئے، اس قوم کے ساتھ کیا کیا، کیا ہوا، یہ ذکر اللہ کریم نے نہیں فرمایا ہے، یہ قرآن کریم نے نہیں فرمایا۔ جیسے جو مغرب میں ملے تھے ان کا تذکرہ تو فرمایا کہ ان پر ایمان پیش ہوا، جو ایمان لائے ان کی عزت ہوئی، جو کفر پر رہے انہیں سزا دی گئی، اور وہ کفر پر مریں گے بھی تو سزا پائیں گے، یہ ایمان پر مریں گے بھی تو انعام پائیں گے۔ یہاں اس قوم کا حال ایسا ہی یقیناً ہوا ہوگا، لیکن قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ فرمایا انہوں نے پھر سامان سفر باندھا اور شمال کی جانب چل نکلے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ وہ ایسے بلند پہاڑوں تک پہنچ گئے، عظیم پہاڑوں تک جو شمال میں پائے جاتے ہیں۔ تو وہاں ایک وادی دیکھی جس کے دونوں جانب بہت ہی بلند پہاڑ تھے جن پر چڑھا نہیں جا سکتا تھا، اور وہ وادی تھی۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اور ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم دیکھی جو بات سنتے بھی نہیں تھے، سمجھتے بھی نہیں تھے۔ یہ تذکرہ یاجوج ماجوج کا آتا ہے، وہ انتہائی وحشی اور ان کو اتنا درندہ پن ہے کہ وہ نہ کسی کی سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور چیر پھاڑ اور مار کوٹ اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو وہاں جو لوگ تھے، قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے شکایت کی ذوالقرنین
کے سامنے کہ اے ذوالقرنین یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں انہوں نے تو تباہ کر دیا ہے ہمیں، اور یہ ہمیں کوئی ہوش نہیں لینے دیتے، ہر وقت فساد بپا رکھتے ہیں، اور ہم اپنا کوئی اسباب نہیں کر سکتے، کوئی اپنے رہنے کے، کوئی اپنے پڑھنے پڑھانے کے، کوئی اپنے تہذیب کے، کوئی معاشرے کے۔ یہ روز آ جاتے ہیں، ہر چیز تاراج کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہی فکر رہتی ہے دن رات، اسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان سے جان کیسی بچائی جائے۔ یہ یاجوج و ماجوج کون تھے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ بھی انسانوں میں سے ہیں اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ویرانوں میں اور جنگلوں میں جا کر یہ جاہل ہو گئے، پھر یہ بالکل ان میں درندگی آ گئی، پھر ان کی شکل و صورت بھی بگڑ گئی، جیسے جانوروں جیسی ہو گئی، عجیب و غریب۔ تو ہیں تو یہ انسانوں میں سے، لیکن یہ درندوں سے بھی پرے پار ہیں، اور بہت ظالم اور جاہل اور توڑ پھوڑ اور مار دھاڑ اور ہر چیز لوٹنے والے اور اس طرح کی قوم ہے۔ اور شمالی پہاڑوں میں کہیں بلند پہاڑ تھے، ان کے درمیان وادی ہے جس میں یہ رہتے ہیں، وادی سے نکلتے تو ہر چیز تباہ کر دیتے، تاراج کر دیتے۔ تو جو لوگ وادی کے باہر رہتے تھے انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ مہربانی کریں تو ہم آپ کے لیے کوئی پیسے جمع کرتے ہیں، اخراجات ہم جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں، اور آپ ان کے لیے کوئی رکاوٹ بنا دیجئے کہ یہ روز ہمیں آ کر تاراج نہ کرتے رہیں، اور اس کا کوئی اہتمام کیجئے۔ یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین یہ یاجوج اور ماجوج نے تباہی پھیلا رکھی ہے، ہمیں تو یہ ہوش ہی نہیں لینے دیتے، کبھی رات کو آ دھمکتے ہیں، کبھی دن کو آ دھمکتے ہیں، ان کا نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی ان کا پروگرام ہے، جب جی چاہتا ہے دوڑاتے ہیں، اور ہر چیز تباہ کر کے چلے جاتے ہیں، انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، مکان گرا دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کھا پی جاتے ہیں، لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے، تو ہم آپ کے لیے کوئی دولت جمع کرتے ہیں، خراج جمع کرتے ہیں، اور آپ وہ خرچ کر کے تو ان کے اور ہمارے درمیان کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جسے یہ عبور نہ کر سکیں، کیونکہ وادیاں وہ پہاڑ ایسے ہیں کہ ان پر چڑھنا ممکن نہیں تھا، تو درمیان میں دیوار ہو جاتی ہے، پیچھے رک جائیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ انہوں نے فرمایا تمہارے پیسے کی اور تمہاری دولت کی ضرورت مجھے نہیں ہے، مجھے اللہ کریم نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بے حساب اور بے شمار ہے، دولت اور سرمایہ میرے پاس ہے، تم قوت بازو سے میری مدد کرو، تم کام کرنے میں افرادی قوت جمع کرو، کیونکہ میرے ساتھ تو ایک مخصوص تعداد کی لوگ ہیں اس لمبے سفر میں تو کوئی فوج ساتھ نہیں لیے پھرتا اتنی بڑی، تو کام کرنے کے لیے تم بندے دو، تو میں ان کے اور تمہارے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہوں تاکہ یہ ادھر نہ آ سکیں اور تمہیں تنگ نہ کر سکیں۔ آتونی زبر الحدید، چنانچہ آپ نے لوہے کی چادریں منگوائیں، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، حتیٰ کہ وہ پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی تھی اس میں دیوار کی صورت میں وہ لوہے کی چادریں جوڑ کر آپ نے ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا پہاڑ نما دیوار کھڑی کر دی، جو پہاڑوں کی وادی سے لے کر ان کی چوٹی تک تھی۔ جب اس وادی کے منہ کو بھر دیا گیا لوہے کی چادروں سے دیوار بنا کر، تو آپ نے حکم دیا قال انفخوا کہ اسے دہکایا جائے، اس میں کوئلے ڈال کر آگ جلا کر اسے گرم کیا جائے، حتیٰ اذا جعلہ نارا، اسے اس حد تک گرم کیا گیا کہ وہ لوہا بھی آگ نظر آنے لگا، بالکل انگاروں کی طرح سرخ ہو گیا۔
قالاتونی افرغ علیہ کترا، تو آپ نے فرمایا کہ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ تو وہ پورا ایک پہاڑ بن گیا لوہے کی چادروں کا۔ جب وہ سخت گرم اور سرخ آگ کی طرح ہو گئی تو پگھلا ہوا تانبا ان پر ڈال دیا گیا، اور وہ ایک مضبوط دیوار بن گئی ایسی جس پر کوئی چڑھ بھی نہیں سکتا تھا اور جسے توڑنا بھی آسان نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب یہ ایسی دیوار بن گئی ہے کہ نہ تو یہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی نقب لگا کر سوراخ کر سکتے ہیں، اتنی بڑی دیوار بن گئی ہے، اور تم لوگ محفوظ ہو گئے ہو، تم اپنے اسباب کرو، اپنا کام کرو، اپنا طریقہ درست کرو۔ اور فرمایا قال ھذا رحمت من ربی، انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان دکھاوا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کر رہا ہے، عطا اس کی ہوتی ہے، تمہارا کام ہو گیا، بہت بڑی رکاوٹ بن گئی، لیکن فرمایا میں کیا کر سکتا تھا اگر اللہ کریم توفیق نہ دیتے۔ تو یہ ساری اللہ کی رحمت ہے کہ اتنا بڑا کام ہو گیا اور ایک لوہے کا اور تانبے کا پہاڑ بن گیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اب تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اطاعت اختیار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کی طرف سے مقرر شدہ وقت آئے گا تو یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں وہ دیوار پھٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور زمین پر پھیل جائیں گے اور روئے زمین پر تباہی مچا دیں گے، چٹ کر جائیں گے، ہر چیز کو، کھانے پینے کی چیزوں کو چٹ کر جائیں گے، انسانوں کو قتل کریں گے، تباہ کر دیں گے، تباہی مچا دیں گے۔ اللہ کریم کا ارشاد بھی ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کریم کا وعدہ آئے گا، مقرر شدہ وقت آئے گا تو یہ ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور یقیناً میرے پروردگار کا وعدہ حق ہے، وہی سچا ہے۔ تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ دیوار پھٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج نکلیں گے شمالی دیوار اس پہاڑوں سے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، فرمایا ہم ان کو کھلا چھوڑ دیں گے اور یہ ایک انسان اور یہ سارے ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو جائیں گے، وہ نسل انسانی کو تباہ کر دیں گے، دنیا پہ بے شمار قتل و غارت کریں گے، لوٹ مار مچائیں گے، کھا پی جائیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ ان پر کو وبا بھیج دیں گے اور وہ اس طرح مریں گے کہ وہ زمین پٹ جائے گی اور تعفن پھیل جائے گا۔ پھر اللہ کریم اتنی شدید بارش عطا فرمائیں گے جو ان کی لاشوں کو بہا کر سمندروں میں لے جائے گی اور یوں وہ تباہ ہوں گے۔ اور یہ ظہور مادی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور یہ یاجوج ماجوج کا وہاں سے نکل آنا، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر نُفِخَ فِی الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، کرنا پھونکا جائے گا، اور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ایک دفعہ کرنا پھونکا جائے گا تو ہر ذی روح مر جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، زمین طے و بالا ہو کر برابر ایک نئی زمین بن جائے گی، کوئی جس میں نہ اتار چڑھاؤ ہوگا، نہ وادی ہوگی، نہ پہاڑ ہوگا، نہ دریا ہوگا، نہ چشمہ ہوگا، ایک ہی چٹیل میدان بن جائے گا۔ اور وہاں پھر سب لوگوں کو ہم جمع فرمائیں گے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو دنیا سے گزر چکے ہیں، سب کو زندہ کیا جائے گا اور سب وہاں ذی روح جمع کر دیے جائیں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم وہاں سب کو
جتنے ذل ارواح دنیا سے گزر چکے ہیں سب کو انسان، حیوان، چرند پرند ہر چیز میدان حشر میں جمع ہو جائے گی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، وہاں پھر جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں بُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، دوزخ کو وہاں لایا جائے گا کہ جو نہیں مانتے تھے اب اسے دیکھ کر یقین کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ دوزخ ہے۔ تو فرمایا میدان حشر میں جب ساری مخلوق کو جمع کر لیا جائے گا، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، تو ہم کافروں کے سامنے جہنم لے آئیں گے، گویا ہر چیز ان پر کھل کر واضح ہو کر سمجھ آ جائے گی، لو دیکھو یہ جہنم ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے بند تھیں، پردے میں تھیں، اور وہ سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے، سن کر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، دیکھ بھی کچھ نہیں سکتے تھے اور سن کر بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سمع و بصارت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آنکھ جس چیز کو، جس کام کو دیکھے اس کی صرف صورتحال سے متاثر نہ ہو، اس کے نتائج پر بھی غور کرے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کان جس بات کو سنے اس کا تجزیہ کرے اور اس میں جو حق ہے اسے قبول کرے، اگر غلط بات ہے تو اس کو رد کر دے، اور اگر یہ کام نہ کرے تو پھر یہ انسانی منصب تو نہیں ہے، بلکہ آنکھ تو حیوان کی بھی ہے، جانور کی بھی، ہر جانور کی ہے، کان بھی ہر جانور کے ہیں، آواز بھی ہر جانور سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ جانور خواہش کے تابع ہوتے ہیں، جانور کی خواہش بھوک ہوتی ہے یا جائے پناہ کی تلاش ہوتی ہے، تو ہر جانور اپنے لیے کوئی جائے پناہ بھی تلاش کر لیتا ہے، کوئی کھو بنا لیتا ہے، کوئی سوراخ بنا لیتا ہے، زمین میں بسر کرتا ہے، کوئی درخت پہ گھونسلہ بنا لیتا ہے، کوئی پرندہ زمین پہ گھونسلہ بنا لیتا ہے، کوئی سمندر کی مخلوق سمندر میں وقت گزارتی ہے، اپنے ٹھکانے بنا لیتی ہے، اپنی خوراک تلاش کر لیتی ہے، اپنا گزارا کر لیتی ہے۔ اگر انسان بھی یہی کرے تو پھر جانوروں میں انسان میں کیا فرق رہا؟ تو انسان کی سمع و بصر میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ دیکھے اس کے انجام کو بھی دیکھے۔ دنیا ہمارے سامنے گزر رہی ہے، جو گزر چکی ہے اس کی تاریخ اور اس کے واقعات موجود ہیں، تو ہمیں ان حالات سے عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے ظلم کر کے، لوٹ مار کر کے کتنے بڑی بڑی سلطنتیں بنائیں، کتنے بڑے بڑے قلعے بنائے اور کتنی رہائش گاہیں اور کتنے لو لشکر بنائے، وہ کہاں ہیں آج وہ لوگ اور ان کے لو لشکر اور وہ قلعے؟ اور جتنے لوگوں کو قتل کیا اور لوٹ مار کیا وہ تو ان کی گردن پہ سوار رہا، اور دنیا کی دولت ان کی زندگی کے ساتھ، موت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ زندگی ختم ہوئی تو دونوں، بادشاہت بھی گئی، دولت بھی گئی، حکومت بھی گئی، اقتدار بھی گیا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ بادشاہ ہی ظلم کرتے ہیں، جو بندہ بھی ناروا اور ناجائز کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم شور تو سارا حکمرانوں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن کیا عام آدمی ظلم نہیں کر رہا؟ دکاندار، تاجر، چھابڑی فروش یا گلے میں کوئی پھٹا لٹکا کر چیزیں بیچنے والا جتنی زیادتی اس سے ہو سکتی ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ کرنا تو ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق ہے نا، وہ بھی کہاں ہے اب ہمارے پاس انصاف اور عدل اور شرم و حیا اور نیکی کہاں ہے؟ تو فرمایا نظر وہ ہے، بصارت وہ ہے جو ان چیزوں کے انجام تک دیکھے۔ تاریخ عالم تمہارے سامنے ہے،
زمین کا سینہ کھلا ہوا ہے، بڑے بڑے عظیم شہنشاہوں کی جو کرے تھے وہ کھنڈروں کی صورت میں تمہارے سامنے عبرت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے نیکی کی، بھلائی کی، ان کا نیک انجام بھی تمہارے سامنے ہے۔ ہمیشہ نیکی پہ انجام بھی نیک ہوتا ہے، جس راستے پہ کوئی چلتا ہے نتیجہ اسی راستے کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر کوئی برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو برائی کی انتہا پھر اس کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں اسے برائی پیش آتی ہے۔ نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو نیک چیزیں اس کا مقدر بنتی ہیں اور نیک انجام ہوتا ہے اور نیک نتائج ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دوزخ ان لوگوں کے لیے ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی۔ یاد یا ذکر عمل کا کام ہے، عمل ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے، زبان سے ذکر ہوتا ہے، حقیقی ذکر وہ ہے جو دل سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے۔ تو یہاں تو قرآن فرما رہا ہے کہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے بند تھیں، تو یہ آنکھ سے ذکر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے وہ یہ ہے کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں میری یاد سے، میرے ذکر سے بند تھی۔ فرمایا انسانی آنکھ کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھے تو اس نتیجے پہ پہنچے اور کہے سبحان اللہ، بنانے والا کیا عظیم صنعت کار ہے۔ تو یہ بصارت کی وجہ سے یاد الہی نصیب ہو گئی، ذکر الہی نصیب ہو گیا۔ کوئی اچھی عمارت دیکھتا ہے، کوئی اچھا پھل دیکھتا ہے، کوئی اچھا درخت دیکھتا ہے، کوئی اچھا سبزہ دیکھتا ہے، کوئی اچھی سبزی کھانے والی دیکھتا ہے، اچھا کپڑا دیکھتا ہے، اچھا گھر اسے نصیب ہوتا ہے، تو جب بھی اس پر نظر پڑے تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے کہ یہ اس کا احسان ہے، یہ پھل اللہ نے میرے لیے بنایا، یہ رزق اللہ نے مجھے دیا، یہ لباس مجھے اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ تو یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ تو وہ آنکھ انسانی آنکھ نہیں، وہ تو حیوانی آنکھ بھی چیزیں تو دیکھتی، ایک جانور کو چھوڑ دیں تو وہ خشک چارہ چھوڑ کر دوسری طرف سبزہ ہو تو سبزے پہ چلا جائے گا، یہ تمیز تو اسے بھی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ خشک چارے کا خالق بھی وہی ہے اور سبزے کا خالق بھی وہی ہے۔ وہ وہاں تک اس کی نگاہ نہیں پہنچتی، اس کو اللہ نے استعداد ہی نہیں دی۔ لیکن انسان تو جس چیز کو دیکھے، اگر کسی کے تباہ شدہ قلعے دیکھے تو اسے عبرت حاصل ہو کہ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس نے انہیں برباد کر دیا۔ اجڑی ہوئی بستیاں اور ویرانے اور تباہ شدہ مکانات اسے اللہ کی یاد دلائیں۔ عالی شان محلات دیکھے تو پھر بھی اللہ کی یاد آئے کہ اب اللہ نے ان پر احسان کیا ہے اور انہیں یہ نعمتیں عطا کر دی۔ خود کو کھانا ملے، پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے، بھوک لگے تو کھانا ملے، تو وہ جو محسوسات ہیں اس کی، وہ اللہ کی رحیم کی عظمت تک جائیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ تو فرمایا اس بصارت کا صحیح استعمال تو یہ تھا کہ یہ دنیا کی نعمتیں اور چیزیں اور دولت دیکھ کر میری عظمت کے قائل ہوتے اور ان کی بصارت بھی میرا ذکر کرتی، لیکن یہ دولت نعمتیں استعمال کرتے رہے اور میری یاد بھولے رہے، اس پر ان کی طرف سے پردہ پڑا رہا۔ وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اسی طرح انہوں نے سماعت کو بھی استعمال نہیں کیا۔ کوئی اچھی بات سنتے تو میرا شکر ادا کرتے، کوئی بری خبر سنتے تو اللہ کی عظمت سے پناہ چاہتے، اللہ سے اس بری بات سے پناہ چاہتے، اللہ کریم سے حفاظت کا تقاضا کرتے۔ تو انسانی زندگی کا ہر لمحہ اے اللہ، ہماری زندگی کا ہر لمحہ یا ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اس سے دور کر رہا ہے۔ ہر لمحے میں جو ہم سوچ رہے ہیں یا وہ اطاعت الہی ہے یا
نافرمانی ہے. ہر لمحے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اطاعت ہے یا نافرمانی ہے. ہر لمحے جو کر رہے ہیں وہ اطاعت ہے یا نافرمانی ہے. ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میری اصلاح ہو جائے. انہوں نے فرمایا آسان سا کام ہے. اللہ صبح اٹھو تو ایک ڈائری لے لو اور قلم لے لو اور بیدار ہونے سے رات سونے تک جو بات کرتے ہو لکھ لو، جو کام کرتے ہو لکھ لو. رات سونے سے پہلے ایک دفعہ اس سارے کو پڑھ لینا، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ دن بھر میں تم نے کتنی اطاعت کی ہے اور کتنی نافرمانیاں کی. پھر تمہیں اس دن کا اندازہ ہوگا کہ جب بلوغت سے لے کر وفات تک کے ہر دن ہر لمحے کا محاسبہ ہوگا کہ کتنی اطاعت کی اور کتنی نافرمانیاں کی. تو اللہ کرے تمہاری اصلاح ہو جائے. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم محاسبہ تو سارا دن کرتے دوسروں کا رہتے ہیں. فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ برائی کی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. جن سے تعلق ہو ان کی نیکیاں گنتے رہتے ہیں. فلاں بڑا اچھا ہے، اس نے یہ اچھا کام کیا، اس نے یہ اچھا کام کیا. سب سے پہلے مقدم ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کیونکہ ہمیں وہ بھگتنا ہے جو ہم نے کیا. جو دوسرے نے کیا وہ اسے بھگتنا ہوگا، جو ہم نے کیا وہ ہمیں بھگتنا ہے. ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو قرآن کریم کی یہ آیات اس طرف توجہ دلا رہی ہیں. ہمارا تو عالم یہ ہے، جب زندگی ختم ہونے پہ آتی ہے نا تو پھر ہم بڑے چیختے چلاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، پیروں کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، دم کراتے ہیں، لیکن موت نہیں ٹلتی. کوئی ایسی جائے پناہ نہیں ہے کہ جب اللہ کی طرف سے زندگی ختم ہو جائے تو کوئی ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ بڑھا سکے، ایسی کوئی نہیں ہے. اور زندگی کو ہم کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ جی وقت پاس کر رہا ہوں. یار وقت اتنا سستا ہے، وقت اتنی کم قیمت چیز ہے جسے تم گزارنے کے لیے سڑک پر بیٹھے ہو، ہوٹل پر آ بیٹھے ہو، تاش کھیل رہے ہو، ریڈیو سن رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو. کیوں لگے ہوئے اس کو؟ وقت پاس کر رہا ہوں. وقت بہت قیمتی چیز ہے. جو لمحہ بیت گیا بیت گیا. اب اگر ایک دن کا تجزیہ ایک شام کو کرو کہ دن بھر کے کتنے لمحات میں نے یاد الہی میں بسر کیے، کتنے کام میں نے اطاعت الہی. عجیب بات ہے ہماری کہ ہم تاش کھیلنے لگ جائیں تو ہمیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، ساری رات گزر جاتی ہے. وہی بندہ اگر نماز پڑھنے کے لیے تو اسے اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ رکوع کو سجود بھی پورا نہیں کرتا. کیا عجیب بات ہے. یعنی ہم نیکی کے کام میں وقت صرف کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم پاس کیوں نہیں کرتے؟ جی فارغ وقت ہے 2 نفل پڑھ لوں، وہ سکون سے ادا کرو. فارغ وقت ہے تلاوت کرتا ہوں، فارغ وقت ہے تسبیحات پڑھتا ہوں. تو وقت فارغ نہ رہے گا، مثبت کام پہ لگ جائے گا. یہ کیا بات ہوئی میں ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ یہ وقت ضائع کر رہے ہو، گزار رہے ہو. سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ یہی ہے. ملازم جو ہیں وہ گھنٹہ لیٹ آئیں گے، گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے. جا کر کیا کرو گے؟ جس کام کی اجرت لیتے ہو وہ پورا کیا ہے؟ رزق حلال کیا ہے؟ نہیں کیا خود حرام کھاؤ گے، بچوں کو حرام کھلاؤ گے، ان کے دل میں نحوست ہوگی. وہ کہاں اچھے شریف انسان بنیں گے؟ چور ڈاکو ہی بنیں گے جس کا ہمیں شکوہ ہے. دہشت گردی ہوگی تو دہشت گردی تو ہم اور پھیلا رہے ہیں. جب حلال نہیں کھاتے، بچوں کو حلال نہیں کھلاتے تو دہشت گرد ہی بنیں گے، ولی اللہ تو نہیں بنیں گے. تو اپنے وقت کا ادراک کرو. جو چیز دیکھو تو اس کے نتیجے تک جاؤ اور سمجھو کہ اللہ کریم نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے. یہ جسے سزا ملی اللہ کریم نے اسے عبرت کا سبب بنا دیا ہے دوسروں کے لیے بھی. نعمت کھانے کو ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پینے کو ملے اور سمع اور بصارت کو بھی اور زبان کو بھی اللہ کی یاد پہ لگاؤ اور دلوں میں اللہ کو بساؤ کہ ہر دھڑکن میں دل دھڑکے ایک بار اور لاکھوں بار اللہ اللہ کہہ جائے.
جب دل زندہ ہوتا ہے نا، کسی کو 7 لطائف بھی نصیب ہو جائیں تو 7واں لطیفہ سلطان الاذکار جو ہے یہ بندے کے ہر سیل کو ذاکر کر دیتا ہے، اور ہر بندے میں 10 کھرب سیل ہیں۔ تو جب ہر سیل ذکر کرتا ہے تو دل ایک بار دھڑکتا ہے، ذکر 10 کھرب بار ہوتا ہے۔ صرف جس کا سلطان الاذکار روشن ہو جائے نا، اس بندے کو بھی یہ منصب مل جاتا ہے کہ دل ایک بار دھڑکتا ہے اور اس کا ذکر 10 کھرب بار اس کا وجود ذکر کرتا ہے، ہر سیل ذکر کرتا ہے۔ ایسی نعمتوں کی طرف آؤ، کیا دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہو، اور پھر یہ چیزیں سامنے آ جانی ہیں، ان کو ہمیں فیس کرنا ہے، یہ ان سے سابقہ ہمیں ہونا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں نیکی پہ گامزن رکھے۔ اور سارے حضرات دعا کیجیے گا اللہ کریم رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ قید سالی کا سما بن رہا ہے، اللہ کریم خیر کی اور رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔